میرے عزیزو، ہم تو نا بلا وجہ کا جھوٹ، بلا حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، بغداد کے لوگ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضور دعا کر دیں، بغداد میں بارش نہیں ہوتی۔ تو آپ فرمانے لگے یہ جو میرے سامنے کریانے والا ہے نا، یہ جو دال بیچتا ہے، شکر بیچتا ہے، گڑ بیچتا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ کہنے لگے حضرت صاحب وہ تو ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے، سارا کچھ ہے، ہم جانتے ہیں۔ فرمایا اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں جا کے اسے کہا میاں دعا کر دو، کہنے لگا حضرت صاحب سے کراؤ، تو کہنے لگی انہوں نے ہی تو بھیجا ہے۔ اچھا انہوں نے بھیجا ہے؟ ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ تیرے بندے کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، مہربانی کار بندوں پہ رحم فرما۔ ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی کہ رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ لوگ چلے گئے، کچھ جو اہل دل تھے وہ دوڑے ہوئے حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، عرض کی حضور یہ کوئی علیحدہ نمازیں پڑھتا ہے، واپس آ کے الگ نمازیں پڑھتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، اتنی پڑھتا ہے جتنی تم پڑھتے ہو، سنت شریعت کا پابند ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت مسجد آتے ہو، تو حضور پھر اتنی قبولیت؟ آپ فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ سودا پورا تولتا ہے اور گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے۔ تو جو بندہ 35 سال سے سچ بولے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ بھی جب ہاتھ اٹھائے تو عرش کا مالک فوراً دعائیں قبول فرمائے۔ ایک تیسری بات یہ سنیں کہ حضور کا اخلاق یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، بے مقصد وقت نہ گزاریں کبھی بھی۔ سرکار نے نا لوگوں کو ایک مقصد دیا، اس مقصد پہ چل نکلے۔ حضرت بلال کا بھی مقصد تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی ایک، حضرت خالد بن ولید کا بھی ایک۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی زندگی میں نا کوئی مقصد بنائے، اور اگر اللہ دے توفیق تو پھر میرے نبی کریم کے دین کی خدمت کو بھی مقصد بنائے۔ پتہ میں آپ کو عرض کروں، کسی بندے کو لو لگ جائے نا کہ میری 4 بہنیں جوان ہیں، میرا ابا بوڑھا ہو گیا ہے، تو 4 بہنیں اس سے چھوٹی ہوں تو پردیس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے ان 4 کی شادی کروں گا پھر اپنی کروں گا۔ کرتے ہیں کہ نہیں ایسے لوگ؟ کرتے ہیں نا۔ لو لگ گئی ہے نا کہ میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے، کسی کو گھر چلانے کی لو لگ گئی، کسی کو مکان بنانے کی، کسی کو بہنیں بیانے کی، کسی کو ماں باپ کو حج کرانے کی۔ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ دین آگے پھیلانے کی بھی لو لگ جائے۔ ہم نے نا بحث سمجھ لیا ہے کہ دین بس بحث کرنے آیا ہے، 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک بحث کرو کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، اور ٹکا کے کرو۔ اور جن کی 7 نسلیں میلاد مناتی آ رہی ہیں اور سارے منا، وہ بھی پوچھتے ہیں ہر سال ہی کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں کہتا ہوں اب بس کریں، اب کتنا کو پوچھنا ہے، اب عمل کا رستہ اختیار کریں۔ اب اور میں نے اس دفعہ دوستوں سے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے اب یہ نہ پوچھو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، اب میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہم سے یہ پوچھیں کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتے ہیں۔ اب ساری زندگی یہیں اڑے رہنا ہے، آگے بھی تو بڑھو نا تھوڑا سا۔ دین کے لیے نا جد و جہد نہیں، شوق نہیں، بلکہ بہانے بازی ہے، فلانا لڑتا ہے، فلانا ایسے کرتا ہے، فلانا۔ چھوڑیں، آپ نے عمل کب کیا ہے؟ دین کو تھوڑا سا مقصود بنائیں، کوئی ایک لائق سا بچہ نکال کے نا اسے دین کا عالم بنائیں، کچھ تھوڑا سا نا دینی چیزوں کو پڑھیں، کچھ لوگوں کو پڑھنے کی رغبت دیں۔ ہمارے ہاں نا وہ کسی ایک مدرسے کا کوئی استاد، اس کی فوٹو چھپ جائے نا اس نے بڑا مارا ہے اور بچے کے کمر پہ نشان پڑ گئے تو فوٹو اچھی چلتی ہے سوشل میڈیا پہ 4 دن۔ مجھے بھی ایک نے لا کے دکھائی، کہنے لگے مولوی صاحب مار مار کے کو کی حال کیتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کتنے مدرسے ہیں پاکستان میں، مدرسوں کی تعداد ہزاروں میں، تو یہ ایک بندہ آپ کو ایسا نکلا ہے تو آپ نے ادھم مچا دیا ہے۔ اس نے غلط کیا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر آپ میرے ساتھ چلے، میں بتاتا ہوں یونیورسٹیوں میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کالجوں میں کیا خرابیاں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ نشہ سب سے زیادہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بکتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی مولوی ہائی لائٹ کرتا ہو کہ یونیورسٹیوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں وطن ہمارا اپنا ہے اور یونیورسٹیاں ہماری اپنی ہیں، پڑھنے والے بچے ہمارے۔ ہم مدارس کے بچوں کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ مسجد کو اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بھی ایک ادارہ ہے، یہ بڑا کچھ ہمیں دیتا ہے، بڑا کچھ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کچھ نہیں کر رہے، تو میں کہتا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تراویحاں
کسی مسجد میں رہ گئی ہوں کہ حافظ نہیں ملا، بتائیں کبھی ہوا ہے؟ اس مسجد میں آج جمعہ نہیں ہوا جی، مولوی کوئی نہیں ملا۔ تو مدارس کچھ کر رہے ہیں تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہوا ہے۔ ہر شعبے کے لیے آپ کو بندہ ملتا ہے۔ اپنا دین کو مقصد بنائیں، اور کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم دینی لوگوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں۔ ایسے کو بندہ پگڑی باندھ کے آ جائے تو اسے کہہ دے کہ تو اچھا لگ رہا ہے، ویسے ایک میرا دل کر رہا ہے بات کر دوں، وہ بھی میں کر ہی دیتا ہوں۔ آپ نا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے ہیں تو لوگ کہیں گے سونے لگ رہے ہیں، یہی کہیں گے۔ لیکن اگر آپ امامہ باندھ کے، داڑھی رکھ کے، کنگھی کر کے، خوشبو لگا کے ہیں تو لوگ تعریف پھر بھی کریں گے، پر یہ نہیں کہیں گے سونے لگ رہے ہیں، کہیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے۔ تو دین کے رنگ میں تو تعریف بھی بدل جاتی ہے اور مزہ دیتی ہے۔ تو اپنا مقصود بنائے۔ مجھے بتایا گیا یہاں مسجد اور بڑی جلدی مدرسے کا بھی آغاز ہونے لگا ہے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ مسجد اور مدرسہ جہاں بھی ہو وہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ اپنی توجہات بڑھایا کریں۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، مسجد و مدرسوں میں رہنے والے لوگ فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں۔ تو غلطیاں جہاں ہوتی ہیں ان کو صحیح کیا جاتا ہے، غلطیوں کی مخالفت شروع نہیں کی جاتی۔ اس مدرسے کو، اس مسجد کو آپ نے توجہ دینی ہے۔ توجہ۔ میرے پاس نا میرے کچھ مریدین جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے آئے ہوئے تھے، کچھ دن ہو گئے، وہ کافی سارے لوگ تھے، تو کچھ وظائف کی بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا بھی تمہارا ایک وظیفہ میں نے اور بڑھا دیا۔ وہ پیر صاحب وہ کیا؟ میں نے کہا آپ جس محلے سے آئے ہیں نا، آپ نے ہر جمعے اپنے محلے کی مسجد کی صفائی کرنی ہے۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی۔ امام، خطیب، کمیٹی کیا کر رہی ہے اس سے سروکار نہیں، مسجد کی صفائی کریں۔ آپ کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ بہت بڑے درویش گزرے، بابا فرید، جو بندہ کہتا تھا نا دل پریشان ہے اسے جھاڑو دیتے تھے، کہتے تھے جا مسجد میں جا کے جھاڑو دے، رب تجھے سکون عطا کرے گا۔ اور خود فرمایا کرتے تھے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے، بولیے۔ چلیں مذہبی لوگوں سے بھی بات کر ہی لیتے ہیں۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں مسجد کمیٹی دی وہ صفائی کرے، میں تو امام ہوں نا، امام تو نہیں صفائی کرتا ہوتا۔ تو کمیٹی والے کہتے ہیں حضرت صاحب کرائی صفاؤ تسی کڑا آپ کرنی، بالا کو لے کرانی جی، وہ بھی بڑے پکے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی ہے کہ اللہ کی ہے؟ اس یہاں کون آتا ہے؟ اللہ کے پرونے آتے ہیں نا، اللہ کے مہمان آتے ہیں۔ میں الحمدللہ خوشی محسوس کرتا ہوں مسجد کو صاف کرتا، اس لیے کہ وہ رب کا گھر ہے۔ تو آپ مسجد میں رہتے ہیں، میں مسجد میں رہتا ہوں، اس کا کیا معنی ہوا کہ ہم اس میں بھی کہیں کہ ہماری حدق ہو رہی ہے، ہم کسی چودھری کا گھر صاف کر رہے ہیں، تو رب کریم کا گھر ہے۔ آپ کیوں ایسی کچی؟ اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، اور تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا، پچھا رہ گیا۔